اللہ رب العزت کا ڈر یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور یہ بندوں کے دل میں موجود ایک صفت ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ خدشہ لگا رہے اور ہمارے دل میں یہ خیال آتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کر لوں جو میرے رب کو پسند نہ آئے۔ یہی ہے خوف کی، ڈر کی، اللہ رب العزت سے خشیت کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنت ہیں۔ 2 جنت کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، یعنی اسے ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال غلط ہوں تو میں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا، میں اللہ کو جواب کیسے دوں گا۔ تو یہ ہے ڈر۔ اور جو شخص اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے، اپنے دل میں وہ خوف کو جماتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اس کا دل کبھی امید میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اور کبھی اس کے دل پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا حشر کیا ہو، پتہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے اعمال کا جواب دے سکوں گا، حساب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا، میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میرے اعمال تو اس لائق نہیں، میری نیکیاں تو ایسی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی نیکیاں پیش کر سکوں۔ تو جب کوئی شخص اس طرح سے ڈرتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو جنت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت صرف 2 قدم پر ہے، صرف 2 قدم پر جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو شخص ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی سے روک دیا، وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا وہ کلام جس میں وہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ 2 کام کرے گا، میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور اپنے آپ کو خواہشات کی پیروی سے روکے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ صرف ان 2 قدم پر جنت، اپنے رب سے ڈر جائیے اور اپنے آپ کو خواہش کی پیروی سے روک لیجئے، بس جنت ہمارا ٹھکانہ ہے انشاءاللہ۔ اور ترمذی کی روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ رات سے ہی چلتا ہے، اور جو رات سے ہی چلتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جان لو کہ اللہ رب العزت کا سودا بہت مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ وہ جنت ہے، یعنی جنت بہت مہنگی چیز ہے، اور اس مہنگی چیز کو ہم حاصل کریں گے اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ جو حضور نے فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے من خاف ادلج جو ڈرتا ہے وہ رات سے ہی چلتا ہے۔ رات سے ہی چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیاری کرتا ہے۔ جس شخص کو بہت لمبا سفر کرنا ہو تو سفر کے لیے وہ بہت پہلے سے ہی تیاری کرتا ہے، اپنے سامان کو سمیٹتا ہے، وہ ہر چیز ضرورت کی رکھتا ہے کہ کہیں مجھے سفر میں اس چیز کی کمی نہ ہو۔ تو جو شخص یہ سوچے کہ مجھے آخرت کا سفر کرنا ہے، مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کے نگاہوں کے سامنے یہ سفر درپیش ہو تو پھر وہ رات سے ہی چلے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو تیار رکھے گا، اپنے پاس ان تمام چیزوں کو موجود کر لے گا جن چیزوں کی اسے قبر میں اور آخرت کے سفر میں ضرورت پڑے گی۔ تو یہی ہے مطلب کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ رات سے ہی چلتا ہے، اور جو رات سے ہی چلتا ہے یعنی جو شخص تیاری کرتا رہتا ہے تو پھر وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشی اور خوشنودی حاصل کرنا۔ اور جان لو کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو ہمارے اندر اللہ رب العزت سے ڈر کی، خوف کی یہ صفت ہونی چاہیے۔ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے
یا نہیں کھڑے ہو سکتے۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔